میری شادی پر لندن سے میرا دوست آیا تو اسے دیکھ کر میری بیوی کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے چہرے پر نقاب کر لیا۔ میرا دوست میری بیوی سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے دعوت دی تو بیوی نے جانے سے انکار کر دیا۔ بیوی کو بہت تیز بخار ہو گیا۔ دوست کا نام سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگتی۔ مجھے اس پر شک ہو گیا۔ میں نے کہا، کل تم دعوت پر نہ گئی تو میں تمہیں طلاق دے کر گھر بھیج دوں گا۔ بیوی ساری رات نہ سو سکی۔ صبح فجر کے وقت آنکھ کھلی تو بیوی جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی، لیکن اس وقت میرا کلیجہ منہ کو آ گیا جب اس کی جھولی میں دوست کا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہونے لگا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ مجھے پھر سے غصہ آنے لگا۔ پہلے ہی میں آفس سے اچھا خاصا ذلیل ہو کر گھر واپس آیا تھا، اور جب آرام کرنے کا وقت آیا تو بیوی ہمیشہ کی طرح دروازہ بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے زور سے دروازے پہ لات ماری اور چلاتے ہوئے کہا، جلدی سے دروازہ کھولو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری طرف سے مجھے کوئی بھی جواب وصول نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر میرے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں اونچی اونچی آواز میں اپنی ماں کو پکارنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے کمرے میں آ کر مجھ سے بات کر لیا کرو۔ میرے گھٹنوں میں بہت تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ میں نے اماں کو کہا وہ ساری باتیں چھوڑیں، اپنے بہو کا ڈرامہ دیکھیں۔ آج دوبارہ سے دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی ہے، پتہ نہیں اندر کیا کرتی ہے۔ میری بات سن کر ماں نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا دیا اور کہنے لگی، تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ یہ اس کی عبادت کا وقت ہے، اس وقت اسے پریشان مت کیا کرو۔ میں چڑھ گیا اور کہنے لگا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتا، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا سفید اور خوبصورت چہرہ میری نظروں کے سامنے آ گیا، مگر مجھے اس کے چہرے سے بالکل بھی محبت نہیں تھی۔ مجھے اس کی عادتیں بہت زہر لگتی تھی۔ وہ حد سے زیادہ نیک اور پرہیزگار بنتی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تو وہ مجھے نصیحتیں کرنے لگتی اور دین کی تعلیمات دینا شروع کر دیتی۔ مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں شروع سے ہی اجاش طبیعت کا انسان تھا اور میری پرورش بھی ایک ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں نماز روزے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ میری ماں نے اپنی ساری زندگی عیاشی میں گزاری تھی۔ وہ اپنے زمانے میں اسٹیج ڈرامے کرتی تھی اور ابا جان بھی چھوٹے موٹے گلوکار تھے۔ بلا شبہ ان کا کوئی بڑا نام نہیں تھا، لیکن ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے مجھ پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ بچپن ہی سے مجھے گانے بجانے اور لڑکیوں کے چکر میں پڑنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی زندگی میں نے رنگینی میں گزاری تھی۔ مجھے جب اماں نے بتایا تمہاری بیوی ایک پرہیزگار عورت ہے تو میں نے ویلا مچانا شروع کر دیا۔ اماں کو میں نے کہا کہ اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا، بہتر یہی ہے کہ اب یہ رشتہ ختم کر دیں۔ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو قدم قدم پہ میرے ساتھ چل سکے اور جو میرے دوستوں کے سامنے بھی جانے سے شرمائے نہ۔ میں ایک ایسی سوسائٹی میں رہ چکا تھا جہاں پر اپنی بیویوں کی نمائش کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جس کی بیوی جتنی خوبصورت ہوتی تھی اس کی اتنی ہی تعریف کی جاتی تھی۔ سب دوستوں میں اس کی واہ واہ ہوتی تھی۔ میری شادی کا دن تھا، میں بہت پرجوش تھا کہ چلو ماڈرن نہ صحیح لیکن خوبصورت بیوی تو ملی۔ اب سب لوگ اسے دیکھ کر چل جائیں گے اور ہر طرف ہی میری بیوی کے چرچے ہوں گے۔ میں بیٹھا انہی سوچوں میں مگن تھا جب اچانک ہی میرے ایک دوست نے مجھے جھنجھوڑا اور کہنے لگا، یہ تم نے کون سی بیوی سے شادی کر لی ہے؟ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہ نقاب میں تھی۔ اس قدر شدید گرمی میں بھی اس نے اپنے ہاتھوں پہ دستانے پہنے ہوئے تھے، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے پلکیں جھکائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ بے یقینی سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر اطمینان موجود تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب دیکھ کر انہیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور ان کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو ساری دنیا کے سامنے میرا تماشا بنا دیا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے غصے سے گھورا اور کہنے لگی، شکر کرو کہ تمہیں پاک بیوی ملی ہے، کیونکہ جس طرح کی تمہاری حرکتیں تھیں مجھے تو ڈر تھا کوئی چال باز عورت ہی تمہاری زندگی میں آئے گی۔ ہرے میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ اماں تو جیسے اپنی بہو کے خلاف کچھ بھی سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ تنگ آ کر میں دوبارہ سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ چونکہ نکاح پہلے ہو چکا تھا، اس وجہ سے اب واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ میرے دوست میرے قریب بیٹھے میرے کانوں میں سرگوشی کر رہے تھے اور میرا مذاق بنا رہے تھے۔
سب سے زیادہ غصہ تو مجھے اس وقت آیا جب میں نے ڈی جی کو گانا بجانے کے لیے کہا تو لڑکی کا باپ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اس شادی میں گانے بجانے والا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے کانوں کو زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کے لیے نعتیں چلا دیں گے۔ اس نے دو ٹاک انداز میں یہ بات کی۔ میں نے ذرا بھی اس بات کا لحاظ نہیں کیا تھا کہ میں اس کا داماد ہوں۔ یہ سن کر میرے پاؤں پر لگی اور سر پر بھجے۔ اماں بھی مجھے کہنے لگی کیا ہو گئے، کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر لے رہے ہو، ہر چیز کو نظر انداز کر دو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے وقت مجھے میرے دوست چھیڑ رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا تم نے ایک مولانی سے شادی کر لی، تو کوئی کہہ رہا تھا تم نے تو ایک بی بی جی سے شادی کر لی ہے، اب تم اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گے، تمہاری زندگی تو بہت مشکل ہو جائے گی، اور وہ تو تم پر رعب جمائے گی اور تمہیں دین کی تعلیم دیتی رہے گی۔ اس وقت میں زمانہ جہالت میں تھا، مجھے اس طرح کی باتیں سن کر شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب مجھ پہ حقیقت اشکار ہوئی، اس کے بعد میں سدھر گیا، لیکن وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب تو میرے لیے زندگی گزارنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اچانک ہی ایک دوست مجھے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ کالی اور بدصورت تو نہیں، اسی وجہ سے تم نے اسے چھپایا ہوا تھا۔ میں نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ میں جب تمہیں اس سے ملواؤں گا تب تمہارا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ جائے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر حسین عورت ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی ماں کے منہ سے سنی تھی، حقیقت میں تو میں نے آج تک اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تقریباً رات کے 3 بجے میں فارغ ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکا۔ وہ میرے کمرے میں جائے نماز بچھائے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہی تھی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، وہ زور و شور سے رو رہی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اسے کیا ہوا۔ ہزاروں طرح کے وہم میرے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ سب سے پہلی غلط فہمی جو میرے دل میں آئی وہ یہی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ لڑکی کسی اور سے محبت کرتی ہو، لیکن میرے ساتھ شادی ہو جانے کی وجہ سے رو رہی ہو۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کے باوجود اس کو کرنٹ لگا، تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ مجھے اب غصہ آنے لگا، وہ میری بیوی تھی، اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ غیروں جیسا سلوک کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے اس کی بازو پکڑی اور اسے جھٹکتے ہوئے کہا یہ کیا طریقہ ہے، میں کوئی پرایا مرد نہیں ہوں جو مجھ سے دور بھاگ رہی ہو، اور نہ ہی تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لایا ہوں، سب لوگوں کے سامنے تم سے نکاح کیا تھا اور اس کے بعد تمہارے گھر والوں کی مرضی سے رخصتی ہوئی ہے، خبردار جو دوبارہ کبھی میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا۔ میرا دماغ یکدم ہی غصے سے گھوم گیا، مجھے اس کا یہ انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ وہ شرمندہ نظر آنے لگی اور مجھے کہنے لگی معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی، اسی وجہ سے خوفزدہ ہو گئی۔ اب کی بار میں ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا اگر تمہیں کسی اور سے محبت تھی تو کیا ضرورت تھی مجھ سے نکاح کرنے کی؟ ایک تو تم نے اپنی زندگی برباد کی، اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی کو بھی کسی قابل نہیں چھوڑا۔ وہ بے یقینی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی آپ کو کس نے کہا ہے میں کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ ماضی میں میرا سامنا کبھی بھی کسی مرد سے نہیں ہوا، آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے انسان ہیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اسے کہا یہ بات ہر لڑکی ہی کہتی ہے، اب میں ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو تمہاری بات مان لوں گا۔ جیسا آج کل کا دور ہے، یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ کسی لڑکی کا ماضی میں چکر نہ رہا ہو۔ میں اس وقت انتہائی بے دردی سے اس کے کردار پر وار کر رہا تھا، اس بات سے بالکل انجان ہو کر کہ وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے۔ اب کی بار اس نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ جب باہر آیا تو وہ وہی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے پاس آتے ہوئے کہنے لگی آج آپ نے مجھ سے یہ بات کر دی، لیکن دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ میرے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، بغیر کسی چیز کا علم رکھے آپ بولے چلے جا رہے ہیں، میں اپنے کردار پر دوبارہ آپ کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی تھی۔ میں نے بھی ہاتھ جلا کر اس کی بات ٹال دی۔ صبح میری آنکھ اس کی آواز پہ کھلی، میں نے دیکھا وہ قریب ہی کھڑی تھی اور زور زور سے میرا کندھا ہلا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی جلدی سے اٹھ کر نماز پڑھ لیں، فجر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ مجھے نماز پڑھے نہ جانے کتنے سال گزر گئے تھے، اب تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ آخری بار میں نے کب نماز پڑھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور غصے سے کہا مجھے سونے دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دوبارہ سے مجھے اٹھانے لگی اور یہ کہنے لگی نماز کے معاملے میں
کسی بھی قسم کا کوئی بہانہ نہیں چلتا، آپ کو پڑھنی ہی ہوگی۔ وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں ایک ایسا انسان تھا جو ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ کسی کی مداخلت مجھے پسند نہیں تھی، اور اگر کوئی میری زندگی میں ذرا سی بھی دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا تھا تو میرا دماغ غصے سے گھوم جاتا تھا۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ میرا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا اور غصے سے اس کا چہرہ دبوچتے ہوئے کہا، خبردار، جو دوبارہ کبھی تم نے میری اجازت کے بغیر مجھے اٹھانے کی کوشش کی۔ جب میں تمہیں ایک بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے سونے دو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں نے دوبارہ تمہاری یہ منحوس آواز نہیں سننی، اور یہ تبلیغ کسی اور کے گھر میں جا کر کرو۔ مجھے تبدیل کرنے کی تمہیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ زمین پر گر پڑی۔ اس کا سر زور سے زمین سے ٹکرایا تھا۔ آواز اچھی خاصی تھی۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے تکلیف پہنچی ہے، مگر مجھے اس کی کسی بھی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں دوبارہ دوسری طرف کروٹ لے کے سو گیا۔ 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی، مگر اس کے باوجود بھی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں بیزاریت سے اٹھ بیٹھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، خدا کا واسطہ ہے بی بی، مجھ پہ رحم کرو، مجھے سونے دو، کیونکہ جس دن میری نیند پوری نہیں ہوتی اس دن مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوبارہ سے تمہیں تکلیف پہنچا دوں۔ اس نے زخمی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی، اگر آپ شادی کرنے کے قابل نہیں تھے تو کیوں آپ نے میری زندگی برباد کی؟ اب کی بار تو میرا دل کیا کہ اس کو اٹھا کر کسی ایسی جگہ پہ پھینک دو جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ وہ مجھے ایک ناکارہ انسان کہہ رہی تھی۔ میں ویسے بھی الٹے دماغ کا مالک تھا، سیدھی بات کا بھی ہمیشہ الٹا ہی مطلب نکالتا تھا۔ سونے پہ سہاگا مجھے بیوی بھی ایسی ملی تھی جو معنی خیز باتیں کرتی تھی۔ اس وقت میں حلق کے بل چلایا اور اسے کہا، ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ۔ اب دوبارہ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر تم نے میرے سامنے آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میرے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا سانس بھی بہت بری طرح سے پھول گیا تھا۔ وہ بھی خوفزدہ ہو گئی اور جلدی سے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ میں دوبارہ سے لیٹ گیا۔ اب میری نیند تو غائب ہو چکی تھی، مگر سر کا شدید درد ہونے لگا تھا۔ کافی دیر تک سونے کی کوشش کرتا رہا اور پھر تھک کر اٹھ گیا۔ فریش ہونے کے بعد میں دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے ابا جان نے مرنے سے پہلے اچھی خالص دولت چھوڑی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اماں نے بھی جمع پونجی رکھی ہوئی تھی۔ ابا کی دولت سے تو میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا تھا اور آج کل میں اسی کو بڑھانے کے چکروں میں لگا ہوا تھا۔ مجھ پر میرے رب کا بہت کرم تھا۔ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہ تکمیل تک پہنچ جاتا تھا۔ اگر میں یہ کہتا کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا وہ سونا بن جاتی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا تھا۔ میری اماں نے اپنی زندگی کے 50 سال عیاشی میں ہی گزارے تھے۔ ہر طرح کا فیشن کیا تھا، مردوں کے ساتھ دوستیاں رکھی تھی اور اس کے علاوہ گھومی پھری تھی، مگر جیسے ہی انہوں نے میری شادی کی اس کے بعد وہ تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے اب گھر کے اندر رہنا شروع کر دیا تھا۔ میں ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھتا تھا یا پھر انہیں جائے نماز پر بیٹھا ہوا دیکھتا تھا۔ میں ان کا مذاق بناتا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیتی اور مجھے کہہ دیتی کہ تمہارے مذاق بنانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ اگر مجھے اس عمر میں بھی ہدایت نہ ملتی تو شاید میرا انجام بہت برا ہوتا۔ اس کے بعد وہ میری بیوی کا نام لیتی ہے اور اس کی تعریفیں شروع کر دیتی ہے کہ وہ بہت ہی اچھی اور نیک بچی ہے جو سارا وقت ہی اپنے رب کی عبادت میں لگی رہتی ہے۔ اماں مجھے بتاتی تھی کہ میری بیوی ہر وقت ہی چائے نماز پہ بیٹھی روتی رہتی ہے۔ یہ سب سن کر بھی میرے دماغ میں عجیب خیال جنم لینے لگے۔ میں یہی سوچتا رہا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوا ہے جس کو بخشوانے کے لیے اب وہ دن رات روتی ہے۔ ایک بار میں نے اس سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے میری بات ٹال دی۔ خیر مجھے بھی اس کے وجود سے دلچسپی نہیں تھی۔ چند دن مزید گزرے تو میرے سامنے اپنی ایک کلاس فیلو سے ہوا جو کسی زمانے میں مجھ پہ لٹو تھی۔ وہ آج بھی مجھے اسی طرح سے ہی پسند کرتی تھی، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی باتوں ہی باتوں میں وہ اکثر مجھے اپنے گھر آنے کا بھی کہہ دیتی تھی، مگر مجھے اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔
میں ان لوگوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا جو لوگ مجھ پہ توجہ دیتے تھے، بلکہ میں ان لوگوں پہ فدا ہوتا تھا جو لوگ مجھے نظر انداز کرتے تھے۔ وہ مجھے بازار میں ملی تھی، کہنے لگی کہ سنا ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے اور ایک بہت ہی نیک بیوی سے ہوئی ہے۔ احسن مجھے کہہ رہا تھا وہ بدصورت ہے، اسی وجہ سے تم اسے سب سے چھپا رہے ہو۔ احسن کا نام سن کر میں نے غصے سے دانت پیسے اور اسے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ انسان مجھ سے کتنا جلتا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میں خوش رہوں۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے دکھاؤ نا اپنی بیوی کی تصویر، میں بھی تو دیکھوں وہ کتنی پیاری ہے۔ اس کی بات سن کر میں یکدم ہی خاموش ہو گیا۔ میرے پاس اپنی بیوی کی ایک تصویر بھی موجود نہیں تھی۔ جب میں نے اسے بتایا تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں مان ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ہنستے ہوئے کہا کہ میں تمہاری دوست رہی ہوں تقریباً 3 سالوں تک، اور اس دوران ہر روز ہی تم میری تصویریں بناتے تھے۔ ہم دونوں کی ایک ساتھ نہ جانے کتنی تصویریں ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کی کوئی تصویر نہ بنائی ہو؟ یقیناً وہ میری اس عادت سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ میں اپنا سر کھجانے لگا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت چڑ ہے۔ اسے دیکھ ہی کر مجھے غصہ آنے لگتا ہے۔ یہ ساری باتیں اس کے سامنے کر کے میں اپنے دوستوں کو مذاق بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہنستے ہوئے کہا، دراصل میری بیوی بہت شرمیلی ہے اور وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں اپنی بیوی سے تمہاری ملاقات کرواتا ہوں۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے لے کر میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں حیران رہ گیا اور سوچنے لگا سب لوگ کہاں پہ چلے گئے۔ اپنے کمرے میں کوئی نہ ملا تو اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، یقیناً سو رہی تھی۔ میں نے انہیں جگایا اور اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، ارے صبح تو وہ گھر پر ہی موجود تھی، پتہ نہیں اب کہاں چلی گئی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یقیناً وہ گہری نیند میں تھی۔ سونیا عجیب سی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور مجھے کہنے لگی، تم تو کہتے تھے وہ تمہاری ہر بات سنتی ہے، تمہاری اجازت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتی، لیکن تمہاری اماں تو اب کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور اسے کہا، او مجھے یاد آیا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر جائے گی، مگر میں بھول گیا۔ چلو کوئی بات نہیں، چند دنوں کے بعد میں اپنے سارے دوستوں کی دعوت رکھوں گا تو تم بھی وہیں پہ چلی آنا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے ٹال کر وہاں سے بھیجا تھا۔ اب اندر ہی اندر مجھے اپنی بیوی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا حشر نشر کر دوں۔ نہ جانے وہ میری ناک کے نیچے کیا کرتی پھر رہی تھی۔ جب اماں سو کر اٹھی تو میں تیزی سے ان کے پاس گیا اور انہیں کہا، آپ کو اپنی بہو کی کچھ خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر آوارہ گردیاں کرتی پھر رہی ہے؟ اماں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور مجھے کہنے لگی، کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ تمہاری بیوی ایک نیک عورت ہے، تم کیسے اس کے کردار کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر سکتے ہو؟ وہ پھر رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے تمہاری اچھی تربیت کرنی چاہیے تھی۔ اگر میں تم پہ توجہ دیتی اور تمہیں اچھے اور برے کی تمیز بتاتی تو آج یہ سب کچھ نہ دیکھنے کو ملتا۔ انہیں روتا دیکھ کر مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا اور وہ عورت گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پوری کی پوری عبایا میں ملبوس تھی۔ اسے دیکھ کر میں غصے سے اس کی طرف گیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکتے ہوئے کہا، میری اجازت کے بغیر کہاں گئی ہوئی تھی تم؟ تم بہت زیادہ نیک بنتی ہو، تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کہنے لگی، میں نے آپ سے اجازت لی تھی۔ آپ کی بار میں نے بے یقینی سے پہلے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جھوٹ مت بولو۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ صبح کے وقت آپ نیند میں تھے، تب میں نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا جو دل میں آئے کر لو، لیکن مجھے تنگ نہ کرو۔ میری مجبوری تھی، اسی وجہ سے میں گھر سے باہر نکلی، ورنہ میں کبھی بھی نہیں جاتی۔ آخر تمہاری ایسی کون سی مجبوری آ گئی تھی؟ وہ مجھے کہنے لگی، اس کی دوست کی طبیعت خراب تھی جسے دیکھنے کے لیے وہ اسپتال گئی تھی۔ اماں اب بیچ میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے پیچھے ہٹایا اور کہنے لگی کہ اپنی بیوی سے پہلے تمیز سے بات کرنا سیکھو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، میں جھنجھلا کر باہر نکل گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان دونوں عورتوں کی باتیں برداشت کر سکتا۔ ویسے بھی میرا دماغ
کچھ زیادہ ہی خراب رہنے لگا تھا۔ رمضان شروع ہو گیا تھا۔ پورا رمضان اسی طرح سا گزر گیا۔ آخری دن چل رہے تھے۔ ابھی تک میں نے اپنے کسی دوست کی دعوت نہیں کی تھی۔ وہ مجھ سے بار بار افطاری کروانے کی بات کر رہے تھے۔ جب میں اپنی بیوی سے کہتا تو وہ بڑے مزے سے کہہ دیتی انہیں ہوٹل میں کھانا کھلا دے۔ اصل مقصد تو اسے اپنے دوستوں سے ملوانا تھا، مگر وہ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا جب اچانک ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا میرے ایک دوست کا میسج تھا۔ میرے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ میرے بچپن کا دوست تھا جو پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ پاکستان واپس آ چکا ہے اور اب مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے اپنی شادی پر انوائٹ کیا تھا، لیکن کچھ مجبوریوں کی وجہ سے وہ نہیں آ پایا تھا۔ ابھی وہ میری بیوی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے اسے دعوت دے دی اور کہا کہ تم اگلے ہی دن میری گھر چلے آؤ۔ میں تمہارا بہت ہی پرجوش انداز میں استقبال کروں گا اور تمہیں بھابھی سے بھی ملواؤں گا۔ میں نے فی الحال اپنی بیوی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں جانتا تھا اگر کچھ پتہ چلا تو وہ دوبارہ سے ڈرامے کرنا شروع کر دے گی۔ میں فی الحال اس سے یہ بات چھپانا چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک واش روم میں تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی۔ میں نے اسے پکارا تو اس کی آہستہ آواز سنائی دی۔ جب وہ باہر نکلی تو کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ میری بات ٹال گئی اور جائے نماز اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں آیا اس سے سرمد کے بارے میں بتا ہی دیتا ہوں تاکہ یہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر دے، مگر اگلے ہی لمحے مجھے اس کے نخرے یاد آنے لگے۔ جب بھی میں اسے اپنے کسی دوست کا ذکر کرتا تھا تو وہ برے برے منہ بناتی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو اسے اس سب میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ میں نے اپنے لیے اس جیسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں ہرگز نہیں سوچا تھا۔ میں تو ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو ہر جگہ پر میرے ساتھ جائے۔ 2 دن پہلے ہی میرے ایک دوست اپنی بیوی کے ساتھ نادر ایریا کی سیر کے لیے نکل گیا۔ اس سے ملنے کے لیے میں اس کے گھر گیا تھا۔ جب میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بلا شبہ حسن کا مجسمہ تھی۔ اس وقت وہ ویسٹرن لباس میں ملبوس تھی جس سے اس کا حسن مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ میرا دوست مجھے فخر سے کہنے لگا تمہیں میں نے کہا تھا میری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے یہ نکلا۔ میری اس کی بیوی کے ساتھ اچھی خاصی بات چیت تھی اور ہماری مذاق بھی تھے، مگر آج سے پہلے میں نے اسے اس طرح کے لباس میں دیکھا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہو رہی تھی۔ جب میرا دوست وہاں سے گیا تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئی اور کہنے لگی بھائی میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ اگر تم مجھے اپنی پریشانی بتانا چاہو تو ہو سکتا ہے میں وہ دور کر دوں۔ تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتے ہو۔ میں تو جیسے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی انسان میرے دکھ درد کے بارے میں پوچھے، اور سامنے کھڑی شخصیت بھی میری پسندیدہ شخصیت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ڈر ہے کہ تم اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ نہ کرو۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگی میری توبہ۔ میں نے اسے کہا جیسے کہ تمہیں پتہ ہے میری شادی ہو چکی ہے، لیکن میری بیوی بالکل بھی تم لوگوں جیسی نہیں۔ وہ سارا وقت ہی کمرے میں بند رہتی ہے، اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھتی ہے جیسے اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تمہیں تو پتہ ہے مجھے اس طرح کی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں۔ مجھے ماڈرن لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، مگر اماں نے پھر سب کے باوجود بھی اس کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا۔ اب تو نہ میں اس کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے جا سکتا ہوں اور نہ ہی گھر میں سکون کا سانس لے سکتا ہوں۔ جب بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے دین کی تبلیغ دینا شروع کر دیتی ہے۔ اس سب سے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے۔ میں نے اپنے دل کا حال کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر پراسرار انداز میں مجھے کہنے لگی آپ کو اس بارے میں پتہ ہے کہ بعض اوقات چیزیں جیسی نظر آتی ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا تم مجھ سے صاف الفاظ میں بات کرو، مجھے اس طرح سے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ مجھے کہنے لگی نہ جانے کیوں تمہاری باتیں سن کر مجھے لگتا ہے تمہاری بیوی نیک ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ ماضی میں کوئی بہت بڑا گناہ کر چکی ہے جسے چھپانے کے لیے اب وہ یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہے۔ میں پہلے ہی اپنی بیوی سے بہت بدظن تھا۔ وہ اس عورت کی باتیں سن کر مجھے واقعی سب کچھ سچ لگنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اب میں اسے سب سے کیسے پردہ ہٹاؤں۔ وہ مجھے کہنے لگی تمہیں پردہ ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اسے اس زندگی میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ کوئی انسان لمبے عرصے تک ڈرامہ نہیں کر سکتا۔
تم بار بار اسے اپنی مرضی کے کام کرنے کے لیے مجبور کرو گے تو وہ مجبور ہو جائے گی۔ اس سے باتیں کرنے کے بعد میں گھر سے باہر نکل گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کی باتیں سچی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کافی وقت گزارا تھا۔ مجھے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ اب میرا دماغ سوچ سوچ کر تھک چکا تھا۔ ہزاروں طرح کے خیالات تھے جو گردش کر رہے تھے۔ اگلے ہی دن میرے گھر میں میرا دوست آ گیا۔ اس وقت میری بیوی کچن میں ہی موجود تھی، جبکہ میں گھر کے پچھلے حصے میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ مجھے اچانک ہی اپنی بیوی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں بہت بری طرح سے گھبرا گیا۔ میں بھاگتا ہوا گھر کے اندر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میری قدموں تلے زمین نکل جائے گی۔ میرا دوست اس وقت بے ہوش زمین پہ گرا ہوا تھا۔ قریب ہی میری بیوی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، یہ پتہ نہیں کون ہے جو گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہنے لگی، اس نے مجھے یہاں پر ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی۔ آنسو تیزی سے اس کی آنکھوں پہ بہہ رہے تھے جو اس کی آنکھوں کو نشیلا بنا رہے تھے۔ اگر میں یوں ہی اسے دیکھتا رہتا تو پل بھر میں ہی اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ امی کی آواز سن کر میں جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ وہ بھی بے یقین سے فرش پہ پڑے ہوئے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا اور میری بیوی کو کہنے لگی، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ کون ہے؟ جب ہم نے اسے بتایا یہ نہ صرف میرا دوست ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اماں اسے اپنا بیٹا مانتی ہیں تو وہ چند لمحوں کے لیے حیرانی پریشان رہ گئی۔ اس کے بعد وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے اندازہ نہیں تھا اور جس طرح کا رویہ انہوں نے رکھا تھا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ میں نے غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا، کون سا اس نے تمہیں استعمال کر لیا تھا؟ اس نے صرف اور صرف تمہیں ہاتھ ہی لگایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت میں کتنے سخت الفاظ کا چناؤ کر رہا ہوں۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا بولے چلا جا رہا تھا۔ اماں نے جلدی سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے جانتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہو؟ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور انہیں کہا، خبردار جو مجھے کچھ بھی سمجھانے کی کوشش کی اور اس عورت کو بھی صاف سمجھا دے کہ کل کچھ دوست میرے گھر پر دعوت کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر یہ ان کے سامنے سج سنور کر نہیں گئی تو میں کھڑے کھڑے اسے وہیں پہ طلاق دے دوں گا۔ پہلے میں انہیں اپنے گھر بلانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر میرے ایک دوست نے مجھے کال کی اور کہنے لگا، تم تو دعوت نہیں کرو گے، میں تم سب کی دعوت کرتا ہوں، اپنی بیوی کو لے کر ضرور آنا۔ شام کے وقت جب میں گھر کے اندر داخل ہوا، امی پہلے سے ہی صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھ میں گرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ تیزی سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ تم نے اسے کتنی تکلیف پہنچائی ہے؟ اماں کو میں نے پیچھے ہٹایا اور غصے سے کہا، میں نے اسے کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائی۔ مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا اور اب ویسے بھی وہ میری خواہش کو پورا کر رہی ہے۔ ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرے اور میری خوشی اسی میں ہے۔ میں اپنے کمرے میں جانے لگا تھا۔ اماں نے دوبارہ سے میرا بازو پکڑا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ انہوں نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، جیسے مجھے کہنا چاہ رہی ہو، اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو۔ اگر میں نے بھی ہمیشہ کی طرح سب کچھ نظر انداز کیا۔ جب اپنے کمرے میں گیا، دیکھا وہ ہمیشہ کی طرح جائے نماز بچھائے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں اس کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ دعا پڑھ کے فارغ ہوئی، مجھے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے چونک گئی، پھر وہ تیزی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ مجھے کہنے لگی، میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرے، میں نے اپنی ساری زندگی پاکیزگی میں گزار دی ہے، مجھے اب ایسا گناہ کرنے پہ مجبور نہ کرے جس سے میں ہمیشہ خوف کھاتی ہوں۔ کچھ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت ہی بے آواز ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ میں نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، ابھی اور اسی وقت اپنی بکواس بند کرو۔ مجھے اس کی بددعاؤں سے یکدم ہی خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے جب میرے چہرے پہ خوف کے تاثرات دیکھے تو عجیب سے انداز میں مسکرانے لگی اور کہنے لگی، یقیناً آپ بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ہنسی اور بولی، میں تو سمجھی تھی آپ اپنے رب کو بھول ہی چکے ہیں۔ اب کہ میرا سر شدید دکھنے لگا، میں نے اسے کہا، فضول ڈرامے لگانا بند کرو، کیونکہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگی، اسی وجہ سے بہت ساری عورتیں جہنم میں موجود ہوں گی۔ وہ نہ صرف اکیلی جائیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہروں کو بھی لے کے جائیں گی۔ میرے دل میں اچانک ہی وحشت بھر گئی تھی۔ میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ مسلسل بولے ہی چلے جا رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے قرآن پاک کی آیت کے حوالے دینے شروع کر دیا۔
وہ آیت اتنی زیادہ سخت تھی کہ مجھے اپنا دل سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں اسے خاموش کروانا چاہتا تھا لیکن میں خاموش نہیں کروا پا رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے وہ بولی، صرف اور صرف مجھے اس رات کا وقت دے دیں، کیونکہ آج رات ایک ایسا معجزہ رونما ہوگا، آپ خود ہی جذب کرنے سے رک جائیں گے اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ غلط ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہونے لگی۔ آخر وہ اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے؟ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس آج رات کا وقت ہے، لیکن اگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تو پھر تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ ایک بات جو میں نے بہت شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ اب میرے دل کی حالت کافی حد تک بدل چکی تھی۔ رات جب عشاء کا وقت ہوا تو وہ میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کی ہر طرح کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ میں آپ کے سامنے کوئی شرط نہیں رکھوں گی، نہ ہی پہلے کبھی میں نے آپ سے کسی بات کے لیے کوئی ضد کی۔ صرف آج کے دن میری بات مان لے۔ میں اس وقت خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کہنے والی ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ میرے ساتھ چل کر نماز پڑھیں اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر عبادت کریں۔ اس کی بات سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے اسے کہا، مجھے نماز پڑھے ہوئے نہ جانے کتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، اب تو میں یہ بھی بھول چکا ہوں کہ کیسے پڑھتے ہیں۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میں آپ کو سکھا دوں گی۔ اس نے مجھ سے ضد کی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے کے لیے راضی ہو گیا۔ مجھے لگ رہا تھا ایک انجانی قوت ہے جو مجھے یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ میرے ساتھ بیٹھی رہی، مجھے مختلف واقعات پڑھ کے سناتی رہی۔ میں دل ہی دل میں اس پر ہنستا رہا اور سوچ رہا تھا کہ اسے لگ رہا ہے میرے سارے واقعات سن کر سیدھا ہو جاؤں گا۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگی تو اس سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ اب مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے آج اللہ تعالیٰ سے صرف ایک ہی دعا مانگی ہے اور وہ تھی آپ کی ہدایت۔ اگر آپ کو ہدایت مل جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں میں اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئی ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد اس نے ایک کتاب میرے ہاتھوں میں تھمائی اور کہا، آج آپ بیٹھ کر یہ کتاب پڑھیے گا۔ غصے سے میں نے وہ کتاب سائڈ پر پھینکی اور اسے کہا، تم مجھے معجزے دکھانے کی باتیں کر رہی ہو، جلدی سے مجھے معجزہ دکھاؤ۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی اور کہنے لگی، مجھ سے اس طرح سے نظر نہ آتے، میں نے آپ سے آج رات کا وقت مانگا ہوا ہے، ابھی رات مکمل نہیں ہوئی بلکہ ابھی تو شروع ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گی۔ اس نے میری عادت کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ تھا، وہ جانتی تھی میں رات کو 2 سے پہلے سوتا نہیں ہوں اور 2 تک بیٹھ کر کتاب پڑھتا رہتا ہوں۔ رمضان کی تاک راتیں تھی۔ میں نے اس رمضان ایک روزہ بھی نہیں رکھا تھا کیونکہ مجھ میں صبر بالکل بھی نہیں تھا، اور ابھی بیٹھا میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو میں ویڈیوز دیکھنے لگا۔ اچانک ہی میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں بتایا جا رہا تھا اللہ آپ نے کچھ لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جنہیں اپنے پاس واپس لوٹانے کے لیے وہ نشانیاں بھیجتا رہتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ویڈیو کو دیکھنے لگا۔ پھر اس کے ساتھ ہی رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتایا جانے لگا کہ وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں لیلۃ القدر کی رات نصیب ہوتی ہے اور آسمان پر مخصوص روشنی نظر آتی ہے۔ اچانک ہی میرے دل میں دہشت بھرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ساری ویڈیوز دیکھنے لگا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ تم صرف اور صرف ایک بار اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ اور اس سے توبہ کرو، تمہارا رب تمہیں بالکل پاک صاف کر دے گا۔ جب میں نے سنا اور اپنی زندگی پر غور کیا تو مجھے خود سے بہت خوف محسوس ہونے لگا۔ ابھی تک میں نے جتنی بھی زندگی گزاری تھی وہ بیکار ہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ اگر میں کل کو مر جاتا اور اپنے رب کے حضور پیش ہوتا، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس کے ذریعے میں خود کو بچا سکتا اور جس کے ذریعے میری بخشش ہو سکتی۔ میری نظروں کے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ گھوم رہا تھا جس کا میں مذاق بناتا تھا۔ ابھی مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ میرے مقابلے میں اپنے رب کے نزدیک کتنی افضل ہے۔ آنسو تیزی سے میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آسمان پر ایک بہت زیادہ چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھا۔ یہ وہی روشنی تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دکھاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح جب مجھے ہوش آیا تو میں بخار میں تپ رہا تھا، میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں اپنے رب سے مسلسل معافیاں مانگ رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری بیوی پریشان ہو گئی، تیزی سے میرے پاس آئی۔ اس نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ آج میں نے اس کے ہاتھوں کو نہیں جھٹکا تھا، آج میں نے اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنا سار اس کے کندھے پہ رکھا اور بچوں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اپنے رب کو ہمیشہ ناراض کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرا رب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔
میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی۔ مجھے اس بات پر خوشی ہو رہی ہے کہ میرے رب نے میرا بھرم رکھ لیا ہے، اور جہاں تک اپنے رب کو راضی کرنے کا سوال ہے تو بہت ہی آسان کام ہے۔ آپ بس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کو کراس نہ کریں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے تھوڑی ہی عرصے میں آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، ہر طرح کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میری بیوی نے مجھے مسجد کے امام کے پاس بھیج دیا اور مجھے کہا آپ کے دل میں جو بھی سوال ہے آپ کھل کر ان سے پوچھ لیجئے گا، آپ کو ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جب اسے کہا مجھے ڈر ہے وہ میرا مذاق نہ بنائے تو کہنے لگی فکر مت کریں، وہ میرا بھائی ہے، میں نے آپ کے بارے میں اس سے بات کر لی ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا تم نے مجھے کبھی اس بارے میں نہیں بتایا۔ وہ بھیک کے انداز میں ہنسنے لگی، مجھے کہنے لگی میں نے آپ کو بتانے کی بہت کوشش کی، لیکن لگتا تھا آپ کو میری زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر ان تمام باتوں کو چھوڑیے اور اب آپ اپنی آنے والی زندگی کو درست کیجیے۔ شام کے وقت میرے دوست نے مجھے کال کی اور میری بیوی کے بارے میں دوبارہ سے پوچھا۔ اب کی بار میرا دماغ غصے سے گھوم گیا۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا خبردار جو تم نے دوبارہ کبھی بھی میری بیوی کا نام لینے کی بھی کوشش کی، اب میں اس کے خلاف کوئی بھی غلط بات نہیں سنوں گا۔ ماضی میں نے اپنی زندگی جیسے بھی گزاری، میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے اس بات پر اب فخر محسوس ہوتا ہے کہ میری بیوی پردے والی ہے، کم از کم وہ دوسرے مردوں کے سامنے جا کر اپنی نمائش نہیں کرتی۔ اس نے اپنے آپ کو صرف میرے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ پہلے میں اس بات کو سمجھتا نہیں تھا، لیکن اب مجھے احساس ہو گیا وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب بھی ہے۔ اپنی ماں کا بھی بہت زیادہ احترام کرنے لگا تھا، ان کا میں حد سے زیادہ خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر مسکراتی اور میری تعریفیں کرتے ہوئے نہ تھکتی تھی۔ میری بیوی بھی اب پرسکون رہنے لگی تھی، کیونکہ اب میں اسے پہلے کی طرح ذہنی تکلیف نہیں دیتا تھا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ پہلے میرے ساتھ باہر جاتے ہوئے گھبراتی تھی، کیونکہ میں اسے عجیب و غریب کپڑے پہننے کے لیے کہتا تھا اور اسے اپنے دوستوں سے ملوانے کی ضد کرتا تھا، مگر اب وہ ابایا میں میرے ساتھ جاتی تھی۔ میں نہ صرف اسے شاپنگ کرواتا تھا بلکہ اس کے ساتھ اسے گھمانے کے لیے بھی لے کے جاتا تھا۔ سب کچھ ہم لوگ کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ رہے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد پورے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ میرے ایک دوست نے بیوی کی تصویریں انٹرنیٹ پہ چڑھا کر دی۔ اس میں قصور بھی صرف اور صرف میرے دوست کا تھا، کیونکہ وہ ہر کسی کو اپنی بیوی کی تصویریں بھیج کر تعریفیں وصول کرتا تھا۔ چونکہ وہ ایک ماڈرن سوسائٹی تھی اور اس میں یہ سب کچھ معمولی سمجھا جاتا تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا، وہ خوش ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی مشہور ہو گئی ہے۔ پہلے جو چیزیں مجھے خوشی اور تسکین پہنچاتی تھی اب انہی چیزوں سے مجھے کوفت ہونے لگی تھی۔ اب میرا سارا سکون صرف اور صرف رب کی یاد میں ہے اور اپنوں کے ساتھ منسوب تھا۔ پہلے جو وقت میں دوستوں کے ساتھ ضائع کرتا تھا اب وہی وقت میں اپنے خاندان کو دینے لگا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند سے بیٹی دی۔